السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ ہم آغاز کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ نفع بخش علم عطا فرمائے اور ہمیں اس علم سے نفع دے جو ہمیں اللہ نے سکھایا ہے۔ علم نافع کون سا علم ہوتا ہے؟ علم نافع وہ علم ہوتا ہے جو انسان کو عقل دیتا ہے، شعور دیتا ہے، اس کو نور و روشنی عطا کرتا ہے، اسے زندگی گزارنے کی حقائق سے آگاہ کرتا ہے، انسان کو زندگی میں کیا کرنا ہے اس عمل کو کرنے پر ابھارتا ہے۔ علم نافع ایسا علم ہوتا ہے جس سے انسان خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ اٹھانے کا موقع دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ علم والوں کے بہت درجات رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ علم کی دعا کرنا جو ہے وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی کہ علم میں بڑھنا دراصل اللہ کے قرب میں بڑھنا ہے، کیونکہ جتنا جتنا انسان علم نافع حاصل کرتا ہے اتنا اتنا اسے اللہ کی رضا کے اور اللہ کی فرما برداری کے جو ہے وہ طریقے اور جو ہے اعمال معلوم پڑتے ہیں، اور جتنا جتنا وہ عمل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہے وہ قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ہر نیکی کے عمل کی طرح جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے بھی جو ہے اخلاصی نیت جو ہے وہ درکار ہے۔ اور اخلاصی نیت کیا ہے؟ نیت کی سچائی کیا ہے؟ کہ انسان کا دل اللہ کی طرف متوجہ رہے، وہ علم نافع حاصل کرے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ ہی کی رضا کو پانے کے لیے۔ تو اپنی اپنی نیت کا جائزہ جو ہے وہ اس طرح سے لینا ہے کہ جو ہے گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہوں کو جو ہے وہ محسوس کریں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے بندے کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کس نیت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں جو ہے وہ ایک بار پھر موقع دیا کہ ہم اس کے کلام، اس کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ جو ہے وہ اپنا وقت گزاریں۔ قرآن کو رمضان میں ختم کرنا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا جتنا حصہ نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کی دہرائی کیا کرتے تھے۔ تو اپنے جو ہے پرسنل جو ہے وہ پرائیویٹ ختم میں جو ہے جب ہم قرآن ریڈ کریں تو جو ہے یہ ایک اچھی جو ہے وہ ایکسرسائز ہو سکتی ہے، ایک اچھا جو ہے وہ قرآن کا ریویو ہو سکتا ہے کہ پہلے ہم ان آیات کو جو ہے ان کا کچھ تھوڑا سا خلاصہ، ان کی تھوڑی سی سمری جو ہے وہ سن لیا کریں یا پڑھ لیا کریں، اور پھر قرآن کے اس جز کو جو ہے وہ اپنی نماز میں جو ہے وہ پڑھیں، تو جو ہے یقیناً جو ہے اس سے فائدہ ہوگا کہ جب جو ہے فہم کے ساتھ انسان جو ہے وہ اللہ کے کلام کو جو ہے وہ سنتا یا پڑھتا ہے تو جو ہے وہ اس پر بالکل ہی ایک الگ طرح سے جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم معلوم کرنے کے لیے جو ہے پڑھنا، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی پانے کے لیے جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس قرآن میں ہمارے لیے ہدایت رکھی ہے، اور ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ غور و فکر کی دعوت بھی دی ہے۔ فرمایا بھی کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے۔ تو قرآن میں غور و فکر کرنا، اس پہ جو ہے ریفلیکٹ کرنا، کیونکہ یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ہدایت کو جو ہے وہ ہمارے لیے آسان بھی کر دی ہے۔ اس ہدایت کو جو ہے اس کے حصول کے لیے ہمارے لیے جو ہے وہ رستے بھی آسان کر دیے ہیں۔ تو اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو قرآن کا آغاز جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ہوتا ہے۔
سورۃ الفاتحہ پہلی مکمل سورہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اسے ام القرآن بھی کہا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے ام القرآن یعنی فاتحہ جیسی سورت پوری تورات اور انجیل میں نازل نہیں فرمائی۔ یہی سبع مثانی ہے، یعنی بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سورت میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم شدہ ہے، اور میرے بندے کو وہی ملے گا جو وہ مانگے گا۔ یعنی یہ سورت ایک دعا ہے جس میں انسان اللہ سے کچھ مانگتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا کا طریقہ بھی سکھایا کہ کس طرح دعا کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ انسان شروع کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا مانگے تو اس کی دعا جو ہے وہ قبول کی جاتی ہے۔ تو یہ قرآن کی جو ہے وہ افضل ترین صورت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بھی کہ جو ہے دعا جو ہے وہ وہی عبادت ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے عبادت کا طریقہ ہمیں جو ہے وہ ابتدا میں ہی جو ہے سکھا دیا، اور یہ بھی سکھا دیا کہ کس طرح بندے اور رب کے تعلق جو ہے، یعنی ڈائریکٹ بندے اور رب کے تعلق جو ہے وہ اس کا ذریعہ جو ہے وہ دعا ہے، کہ اللہ سے بندے نے جو ہے ہدایت کی سیدھے رستے کی دعا مانگی، کہا اہدنا الصراط المستقیم، اور دعا کے فوراً بعد ہی اس ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا بھی کر دیا، جس کا سوال ہم نے اہدنا الصراط المستقیم میں کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن، یہ مینول جو ہے ہمیں جو ہے دے دیا۔ سورۃ البقرہ میں ہی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی گویا جو مانگا وہ مل گیا۔ اور پھر جو ہے یہ احساس جو ہے اجاگر کیا گیا کہ ہر کسی کو جو بھی اس ہدایت پر چلنا چاہتا ہے اس کو سنجیدگی چاہیے، اس کو اپنے آپ جو ہے وہ اللہ کے حوالے کرنا ہوگا۔ اسی لیے جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی ابتدا میں ہی 3 گروہوں کا ذکر کر دیا کہ ہدایت جو ہے وہ 3 طرح سے وصول کی جائے گی۔ ایک وہ گروہ ہے جو ایمان والوں کا ہے، جو پوری سچائی اور اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہونا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ اس کتاب کو پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنی دل میں اور زندگی میں جو ہے وہ اتار لیتے ہیں۔ اور دوسرے وہ کفار ہیں جو اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، جس کو قبول ہی نہیں کرتے۔ اور تیسرا وہ گروہ ہے جو صرف دنیاوی اور مطلب کے لیے جو ہے اس کی طرف آتا ہے، اور ایسے لوگوں کا پھر جو ہے وہ آخرت میں کچھ بھی جو ہے لینا دینا نہیں، اور ایسے لوگوں کو جو ہے وہ حقیقی مومن قرار نہیں دیا گیا۔ تو ایسے ان 3 گروہوں میں پھر انسان اپنا جائزہ لینے کے قابل بنتا ہے کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں میں کس گروہ سے تعلق رکھتی ہوں۔ اور پھر کچھ قصوں کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس میں سچائی بھی ہے اور عبرت بھی ہے۔ یعنی قرآن نے ان جن جو ہے وہ قصوں کا ذکر کیا تو یہ کوئی رینڈم قصے نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں جو ہے وہ کچھ سکھانا جو ہے وہ مقصود کیا کہ ہم ان سے جو ہے عبرت لیں اور ان سے جو ہے وہ سبق لیں۔ پہلے جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ تخلیق کا ذکر آتا ہے۔ ابلیس جو کہ جو ہے وہ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رہنمائی دے رکھی تھی، مگر اس کے اندر جو ہے وہ کبر آ گیا، اپنی ہی جو ہے وہ عبادت گزاری کا اور اپنی ہی جو ہے وہ دینداری کا جو ہے وہ کبر آ گیا۔ اور آدم علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پہلے انسان بنائے، ان کا معاملہ۔ اور اس قصے میں پھر کیا ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ انسان جب جو ہے وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے تو پھر اللہ کے راستے سے جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام پر خواہش کا غلبہ آیا تو وہ کر بیٹھے جو ان کو نہیں کرنا تھا، اور جو ہے لیکن ان کی شخصیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے فوراً اپنی غلطی کو پہچانا اور توبہ کر لی اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔ تو یہاں جو ہے اس واقعے میں یہ سبق ہے کہ جو ہے خواہش جو ہے وہ انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹاتی ہے، مگر جب یہی خواہش جو ہے اس کے اندر کبر بھی شامل ہو جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ ابلیس کی شخصیت جو ہے وہ پیش کرتی ہے کہ انسان جو ہے یا جو ہے ابلیس جو ہے وہ جن جو ہے وہ اس مقام پر جا پہنچا کہ جہاں پر کوئی ریٹرن ہی نہیں تھا، کوئی ہدایت ہی نہیں مل سکتی تھی۔ اور اسی طرح پھر اگلے واقعات میں جو ہے وہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوا کہ کس طرح جو ہے خواہشات انسان کو کتنا جو ہے وہ گمراہی میں آگے لے جاتی ہیں۔
ان کا جو ہے معاملہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ پلٹتے اور کبھی وہ پھسلتے، اور کبھی وہ پلٹتے اور کبھی وہ پھسلتے دکھائی دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ فرعون جو کہ انسان کی شکل میں شیطان تھا، اس نے جو ہے نافرمانی کی تو اس کے ساتھ کبر بھی شامل تھا، اور پھر وہ اس مقام تک جا پہنچا جہاں سے پھر اس کے لیے کوئی واپسی نہیں تھی۔ تو ان دو مختلف راہوں کا جو ہے ذکر کر کے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر بھی جو ہے وہ فرمایا، اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر یہاں بہت ہی اہم ہے کہ کس طرح سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی وہ سب کچھ تھا جو خواہش کو جو ہے وہ پیدا کرنے والا تھا۔ بنی اسرائیل تو صرف اس کے خواب ہی دیکھ سکتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے وہ سارا کچھ جو ہے سلیمان علیہ السلام کو عطا کر رکھا تھا، اور ہر وہ شے بھی سلیمان علیہ السلام کے پاس تھی جو ان کے اندر کبر کی جو ہے راہ کی طرف ان کو لے جا سکتی تھی، کیونکہ ان کے پاس تو وہ حکومت تھی جو فرعون کے پاس بھی نہیں تھی۔ مگر سلیمان علیہ السلام نے تکبر کی راہ اختیار نہیں کی، انہوں نے ان ساری چیزوں کو جس پر اللہ نے ان کو مختار بنا رکھا تھا، ان سب سمیت جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ دیا، اور نہ صرف جو ہے وہ خود کو جوڑا بلکہ دوسروں کے لیے بھی رہنمائی کا ذریعہ بن گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ یہ تو وہ شیاطین ہیں جو کفر کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے تو یہ سب کچھ اللہ کی رضا میں لگا دیا۔ تو جو ہے اس یعنی ان ساری چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو کس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کس طرح لوگ جو ہے وہ اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں جبکہ جو ہے وہ خواہش کے پیچھے پڑے، اور ہم میں سے وہ جو اپنے آپ کو بچانا چاہے تو اللہ، اور اس بچانے میں جو ہے وہ سنجیدہ ہو، سنسیئر ہو، تو پھر کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بچا بھی لیتے ہیں۔ قرآن کا آغاز شروع میں ہی فرما دیا گیا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اور اینڈ اس آیت کا کہاں ہوا ہم یوقنون۔ تو شروع میں جو ہے یہ بتایا گیا کہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اور پھر اینڈ جو ہے اس قرآن کا کس صورت پر ہوتا ہے، سورۃ الناس پر، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ کس طرح جو ہے یہ شیطان کے وسوسے اور دھوکے ہوتے ہیں، یہ اس کی وار ہوتے ہیں کہ اللہ کی ہدایت سے بندے کو ہٹا دے۔ تو ایسے میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سنسیئرلی تعلق رکھنا چاہتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے نفس کو جو ہے کھلا چھوڑ دیتا ہے اور شیطان کے رستے کی پیروی کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس کو سیدھے رستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس جز میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے ہمارے فادر ہیں، جن کے رستے کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، دین حنیف کا تذکرہ کیا۔ ایسے تھے ابراہیم علیہ السلام کہ جو ہمیشہ اللہ سے سچے رہے اور اس کی بندگی اور اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرنے کو ہر دم تیار رہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہر اس شے کی نمائندگی کرتے ہیں جو ایک بندہ خدا میں ہونی چاہیے، جو اللہ کو اپنے بندے سے مطلوب ہے۔ کوئی شے نہیں جس سے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ آزمایا نہ گیا ہو، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ کر کے نہ دکھایا ہو، جو ایک بندہ جو ہے مومن کو جو ہے وہ زیب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب ان کے رب نے ان سے یہ کہا کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، سر تسلیم خم کر لو، ولنگلی جو ہے وہ سبمیشن میں آ جاؤ، تو انہوں نے کیا کہا اسلمت لرب العالمین، کہ میں نے اپنا آپ رب العالمین کے حوالے کر دیا، یعنی کبھی سرکشی نہیں کی اور کبھی خواہش نفس کے پیچھے نہیں بھاگے، اور یہ خوبصورت شخصیت تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے پائی۔ اور نہ صرف جو ہے وہ خود ایسے تھے بلکہ اپنے پیچھے والوں میں بھی جو ہے وہ اسی بات کو انہوں نے چھوڑا، ما تعبدون من بعدی، کہ جو ہے ذریت کے اندر، اولاد کے اندر بھی جو ہے وہ یہی چیز جائے۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی دعا تھی کہ جب انہوں نے دعا کی اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، مانگا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مبعوث کیے جانے کی جو ہے دعا کی کہ اے اللہ جو ہے، اے ہمارے رب، ہم ہی میں سے جو ہے انہی میں سے جو ہے ایک رسول جو ہے وہ مبعوث فرما،
اور وہ کیا کرتا ہو، یتلو علیہم آیاتی کا، کہ ان پر تیری آیات پڑھ کر سناتا ہو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہو، والحکمت، اور حکمت کی، اور حکمت کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے، یعنی سنت ہی وہ چیز ہے جو قرآن سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی جو ہے راہ جو ہے دکھاتی ہے۔ اور کیا کرو، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرو۔ تو یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، لیکن آگے جا کر ہم سورۃ آل عمران میں اور دوسری ایک اور جگہ جو ہے وہ دیکھیں گے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اس جو ہے وہ دعا کا تذکرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تزکیہ کو جو ہے وہ علم سے بھی پہلے لے کر آئے۔ یعنی تزکیہ کیا ہے؟ خواہشات سے پاک کرنا، اللہ کی راہ کی طرف آنا، اللہ کی جو ہے وہ اچھے جو ہے اخلاق اور اطوار جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ اپنے اندر لے کر آنا، اور نفس کی بری چیزوں کو جو ہے ان سے نفس کو جو ہے وہ پاک کرنا۔ تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تزکیہ کا پہلے ذکر کر کے یہ بات جو ہے فرما دی کہ جو ہے ان کو جو ہے ان خواہشات سے پاک کرے جو ہے تیری راہ سے، یعنی اللہ کی راہ سے جو ہے وہ لوگوں کو بھٹکانے والی ہیں، تو تزکیہ جو ہے وہ کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کا تزکیہ کیا، اور اسی طرح سے جو ہے وہ علم کا ذکر بعد میں آیا کہ پہلے خواہشات سے انسان نکلے گا تو ہی جو ہے وہ صحیح معنوں میں جو ہے علم اور ہدایت جس کو ملے گی اسے جو ہے پوری طرح سے اپنا سکے گا، اور وہ کر سکے گا جو اسے کرنا چاہیے۔ پھر اسے معلوم ہوگا پھر کہ کس طرح اخلاص سے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس کے دین کی خدمت کرنی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے ہی جو ہے اپنے جو ہے وہ کردار سے یہ بات بھی جو ہے ہمیں سکھائی کہ کس طرح جو ہے وہ رب کو راضی کرنے کی کوشش ہو، اور اس کوشش کے بعد پھر کوئی فخر نہ ہو بلکہ فکر ہو کہ قبول ہو جائے، رب کی شان کے مطابق عمل ہو، ربنا تقبل منا، کہ اللہ ہم سے جو ہے وہ اس خدمت کو جو ہے وہ قبول بھی فرما لے۔ تو جو ہے وہ ایمان والے کو جو ہے وہ نیک عمل کی فکر بھی ہوتی ہے، اور اس نیکی کے قبول ہونے کی بھی فکر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر دے، اسی لیے جو ہے وہ نیت میں سچائی اور اخلاص رکھتا ہے، اور عمل میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جو ہے وہ اختیار کرتا ہے کہ آپ ہی ہیں جو ہمارے لیے جو ہے وہ ہدایت اور رہنمائی کے لیے اور جو ہے وہ اسوہ کے طور پر جو ہے وہ مبعوث کیے گئے تھے۔ تو اس جز میں جو ہے وہ ہمارے سیکھنے کی کیا باتیں ہیں کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے ہدایت کی دعا ہے، اور سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس ہدایت کی دعا کو قبول کر کے ہمیں ہدایت دے دی، اور کس طرح اسی صورت میں ہم جو ہے وہ امامت کی تبدیلی جو ہے اس کو بھی پڑھیں گے۔ اور سورۃ الفاتحہ دعا ہے، تو دعا کیا ہے؟ بندگی ہے، عبادت ہے، اپنی تواضع اور عاجزی کا اظہار ہے۔ تو رمضان میں خصوصی دعائیں جو ہے وہ کرنی ہے، یکسوئی اور التجا سے، یقین کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اپنے بندے سے جو ہے وہ یہ عجز و انکساری جو ہے وہ پسند ہے، مطلوب ہے، اور دعا جو ہے وہ عبادت بھی ہے، اور دعا جو ہے وہ طلب اور التجا بھی ہے۔ پھر بہترین دعا ہدایت کی دعا ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی سیکھی ہم نے کہ تقوی ہر نیکی کی بنیاد ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا کہ نیکی جو ہے اس کی جو ہے بنیاد تقوی ہے، اور اسی سے پھر نیکی کو قبول بھی کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ چیز کہ کبر اور خواہش پرستی سے بچنا ہے، سلیمان علیہ السلام کی طرح نعمتیں پا کر اللہ کا بننا ہے، نعمتوں کی بندگی نہیں بلکہ دینے والے رب کی بندگی کرنی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی حالت میں رہنا ہے، کثرت سے توبہ اور رجوع کرنا ہے کہ یہ مہینہ بخشش کے حصول کا مہینہ بھی ہے، اور اس شخص کو جو ہے وہ بڑا ہی محروم قرار دیا گیا، بڑا ہی بد نصیب قرار دیا گیا کہ جو اس مہینے کو پائے اور پھر اپنی بخشش نہ کروائے۔ پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی طرح صبغت اللہ میں ڈھلنا ہے، اللہ کے رنگ میں، اللہ کی بندگی کے رنگ میں، نیکی کرنا ہی نہیں اس کی قبولیت کی بھی جو ہے وہ فکر کرنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اپنانی ہے کہ آپ نے تعلیم بھی دی اور تزکیہ بھی فرمایا۔ پھر اسی طرح اولاد اور نسلوں کے لیے بھی اللہ ہی کی بندگی کے پیغام کو پیچھے چھوڑنا ہے، اسی لیے نفع بخش علم حاصل کرنا ہے، تو اپنے آپ کے نفع کے ساتھ ساتھ
سب سے بڑھ کر اپنی اولاد کو ان لوگوں کو نفع دینا ہے جن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم پر رکھی، اور اس کے بعد اس نفع کو جو ہے اوروں تک لے کر جانا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ کی طرح رہنا ہے، اللہ کے لیے جو ہے مخلص ہونا ہے۔ پھر اسی طرح نیک اعمال کرنے ہیں کہ ہم سے جو ہے وہ ہمارے اعمال ہی کی باز پرس کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ دوسروں نے کیا کیا، جیسا کہ جو ہے جز کا اختتام اس بات پر، اس یاد دہانی پر ہو رہا ہے کہ تلک امت قد خلت، کہ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی ہے، لوگ گزر گئے ہیں، اور جو ہے اب ہماری باری ہے، اور ہم اس وقت میں ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت عمل دے رکھی ہے۔ تو لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ان کی کمائی تھی اور تمہارے لیے تمہارا کسب، تمہاری کمائی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے جو ہے ان کے اس بارے میں سوال نہیں ہوگا، بلکہ تم سے تو تمہارے عمل کے بارے میں سوال ہوگا۔ تم اس بات کی تیاری کرو، صرف خواب ہی نہیں دیکھو بلکہ عمل کر کے بھی دکھاؤ۔ تو مومن جو ہے وہ ایک باعمل انسان ہوتا ہے، اور نیک عمل جو ہے وہ عملی طور پر شکر کا اظہار ہے، جیسا کہ جو ہے وہ جز کی ابتدا میں جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین کہہ کر جو ہے وہ یاد دہانی کروائی گئی کہ کس طرح بندہ مومن جو ہے اس کی زندگی سے ابتدا سے اور جو ہے انتہا تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والا، اس کی شکر گزاری کرنے والا ہوتا ہے۔ تو شکر جو ہے اور جو ہے حمد جو ہے وہ صرف دل سے نہیں اور صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے بھی ہوتی ہے، اور وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ جس سے دینے والا، جس نے اس کو یہ ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، وہ سب جو ہے نعمتیں پا کر جو ہے وہ اسے اسی ہستی کی رضا اور خوشنودی میں جو ہے وہ لگا دیتا ہے، اور یہ اس کا جو ہے وہ اپنے عمل سے جو ہے وہ شکر کا اظہار ہوتا ہے۔ اور جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے اللہ ہی کی طرف سے تو ملا ہے کہ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ شکر گزار انسان بننا ہے، اور شکر گزار انسان جو ہے وہ باعمل انسان ہوتا ہے، اپنی نیکی، اپنے جو ہے وہ نیک عمل کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے وہ شکر گزاری کا اظہار کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں شکر گزار بندہ بنا لے، اور ہمیں جو ہے وہ دعا کا ادب اور سلیقہ بھی سکھائے، اور دعا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ہماری جو ہے وہ ساری دعاؤں کو جو ہے وہ قبول بھی فرمائے، اور ہمیں جو ہے وہ بخشش عطا فرما دے، اور ہمیں جو ہے اپنے نیک صالح بندوں آدم علیہ السلام کی طرح بہت رجوع کرنے والا اور توبہ کرنے والا بنا دے، سلیمان علیہ السلام کی طرح اس کی دی ہوئی نعمتوں کو جو ہے اسی کی رضا اور خوشنودی میں اور اپنی اور دوسروں کی جو ہے وہ خیر و بھلائی میں جو ہے لگانے کی توفیق دے، اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہمیں بھی جو ہے وہ حنیف بنا دے، ہمیں بھی جو ہے وہ اپنے لیے خالص کر لے، اور ہمیں بھی جو ہے وہ اپنی بہترین بندگی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نسلوں میں بھی جو ہے اس ایمان اور جو ہے وہ ہدایت کی جو ہے دولت کو جو ہے وہ قائم دائم اور رواں رکھے۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔